بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حقوق و اختیارات میں شرک۔ پوسٹ نمبر 1۔ شرک کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیار میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی کا سارا سامان صرف اسی نے ہی عطا کیا۔ مصیبت، پریشانی، بھوک، افلاس، بیماری اور آزمائشوں سے وہی نکالتا ہے، لیکن انسان دوسروں کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ ترجمہ: کہہ دو کہ بے شک میری صلاح، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ بتایا گیا کہ ایک انسان کی زندگی بھر کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی وہ عبادات کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد میں بیٹھ کے پڑھنا سکھایا: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ترجمہ: اللہ ہی کے لیے ہیں میری قولی عبادتیں، میری جسمانی و میری مالی عبادات۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان، باب التشہد فی الآخرہ۔ اس طرح ہم اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، پکاروں گا تو صرف تجھے، دعائیں صرف تجھ سے ہی ہوں گی، زکوٰۃ ہو یا صدقات، قربانی ہو یا دوسری مالی عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوگی۔ میری صلاح، میرا صوم، حج و عمرہ صرف تیرے لیے ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندگی بمعنی غلامی، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اپنی مرضی چلانے کا ہمیں کوئی حق نہیں، بلکہ جو کام جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طرح کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 57۔ ان الحکم الا للہ۔ ترجمہ: بے شک حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی قوانین زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مرتب فرما دیے ہیں، لازم ہے کہ ان معاملات میں صرف اللہ کا حکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بنایا ہوا دین یعنی طریقہ زندگی اپنا لینا شرک قرار دیا گیا ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اب اس کے علاوہ نہ کسی کو پکارا جائے، نہ کسی سے دعا کی جائے، قربانی ہو یا نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہو، طریقہ زندگی صرف وہی اپنایا جائے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اب جب کسی نے اللہ کا حق اس کے کسی بندے کو دیا تو اس نے اسے اللہ کے اس حق و اختیار میں شریک کر دیا۔ اب ہم ان موضوعات کو تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ دعا اور پکار کا شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدعاء هو العبادہ، ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء، باب فضل الدعاء۔ ترجمہ: دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، عن قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جب یہ عبادت اللہ کے بجائے کسی دوسرے کے لیے کی جائے گی تو شرک ہوگا، یعنی دعا اور پکار اللہ کا حق ہے کہ اس سے غائبانہ پکارا جائے، اس ہی سے مدد طلب کی جائے، زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے بھی صرف اس ہی سے سوال کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ بحوالہ ترمذی، ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں
کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ لیکن آج یہ امت قبروں پر جھکی پڑی ہے، قبروں میں مدفون فوت شدہ شخصیات کو پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، سوال ان سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور جب قیامت کے دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے یا ان سے دعا کرنے کو ان کی عبادت قرار دیا، اور بتایا کہ قیامت کے دن یہ افراد جنہیں آج یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ اس کا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کی ان پکاروں دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں فرمایا، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ترجمہ، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تمہیں ایک پوری طرح خبر رکھنے والے اللہ کی مانند۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اور دعائیں کرنا اس کی عبادت اور اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ ترجمہ، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ ایسوں کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہوں اور نہ ہی کوئی نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ جن آیت نمبر 20، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ ترجمہ، کہہ دو کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ واضح ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اس سے دعائیں کرنا اللہ کے حق میں شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ نداء دخل النار۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر القرآن، باب قولہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ترجمہ، جو مرا اس حال میں کہ وہ پکارتا تھا اللہ کے علاوہ اس کے مد مقابل کو، جہنم میں داخل ہوگا۔ اولاد دینے والا صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو ضروریات زندگی میں سے کچھ دے سکے یا اسے کسی بھی قسم کا نفع یا نقصان ہی پہنچا سکے۔ جبکہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کے میں نہ جاؤں گا خالی، اور کہیں نعرہ لگاتے ہیں، بابا شاہ جمال پتر دیوے رتا لال۔ یہ سب کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ اختیار دیا ہے
کہ وہ کسی کو اولاد سے نواز سکے۔ مالک فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50۔ ترجمہ: اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہے ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہے جاننے اور قدرت والا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس قسم کی مزید مشرکانہ عقائد کی نشاندہی کی جائے گی۔